آج خلاف معمول راہ میں بیٹھ کر اور سر پر ہاتھ رکھ کر کس مصیبت کو یاد کر رہے ہیں؟ یا کسی کے نظارہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بیوی سے انبن ہوئی گئی ہے؟ تم بھی یار زخم پر نمک چھڑک رہے ہو، جان کر انجان ہو رہے ہو، بجائے خیر خیریت پوچھنے کے چٹکی لے رہے ہو یار۔ ارے کیا ہوا کرم باؤ، کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میرے ذریعہ سے آپ کی پریشانیاں دور ہوئی جائے۔ آج رات میری بہن نے فون کیا، بہت رو رہی تھی، اپنے تقدیر کا شکوہ کر رہی تھی کہ مجھے کس کے حوالے کر دیا گیا، اگر یہی حالت رہی تو زندگی بھر افسوس ہوگا۔ ارے کیا ہوا کرم باؤ، کچھ بتاؤ تو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری بہن کی شادی بڈان کے رہنے والے عادل سے ہوئی تھی۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، مگر اس کا شوہر اس کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کرتا ہے، بہت بد کردار ہے، کچھ خرچہ نہیں دیتا، ضرورت کے موقع پر نان و نفقے کا انتظام نہیں کرتا۔ بہن جب پیسہ مانگتی ہے تو غصہ ہوتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، دھمکیاں دیتے ہوئے کہتا ہے تم کو پیسے کی ضرورت ہو تو اپنے بھائی سے مانگ لو۔ اس کے علاوہ بہت سی خرابیاں ہیں، کیا بتاؤں، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ اچھا ایسی بات ہے تو تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کمبخت خود خون کے آنسو روئے گا۔ چلو میرے ساتھ تھانے میں خرچہ نہ دینے کا کیس کر دو، پولیس اس کی حالت خراب کر دے گی، مجبور ہو کر وہ خرچہ دے گا، اگر نہیں تیار ہوا تو کورٹ میں مقدمہ چلے گا اور پھر وہاں سے آپ کے بہن کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حاجی صاحب۔ وعلیکم۔ کیا بات ہے، آپ دونوں تھانہ اور کورٹ کچہری کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ حاجی صاحب، میری بہن کی شادی عادل نامی شخص سے ہوئی تھی، سال بھر سے زیادہ ہو گیا، چند ہی دن اس کو سکون مل پایا، مگر اب خون کے آنسو روتی ہے۔ کئی مہینوں سے نہ خرچہ دیتا ہے نہ کپڑا دیتا ہے، غضب بالائے غضب یہ کہ شراب پی کر آتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے۔ اور حاجی صاحب، میرے گھر کا ماحول جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دینی ہے، اور میری بہن نماز روزہ کی بڑی پابند ہے، جس سے اس کی زندگی کا، اور اس کا شوہر بہت بد کردار ہے، جس سے اس کی زندگی کا سکون چھن گیا۔ اب آپ ہی اس کا حل بتائیں کہ کیا کیا جائے۔ اچھا ایسی بات ہے تو اس کے لیے کورٹ کچہری جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کورٹ جانا عقل مندی بھی نہیں ہے، وہاں جانے پر مقدمہ ہوگا، وکیل خوب پیسہ لوٹیں گے اور 10 سال تک معاملہ زیر غور رہے گا۔ کورٹ کا چکر لگاتے لگاتے چکر آنے لگے گا، پاؤں گھس جائیں گے، اور آپ کی بہن 10 سال تک موت و زیست کے درمیان رہے گی۔ اس کی عمر گھر بیٹھے بیٹھے ڈھل جائے گی، زندگی کے ارمان آنسو میں بہہ جائیں گے۔ گاؤں کے شاہد کو دیکھ لو، اس کا بھی یہی حال ہوا ہے۔ آخرکار کورٹ بھی یہی فیصلہ کرتا ہے کہ گھر پر صلح کر لو تو بہتر ہوگا۔ حاجی صاحب، میں نے اس سے سب کچھ خلے کی بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، مگر وہ کسی بات پر تیار ہی نہیں۔ اب آپ ہی اس کا حل بتائیں کہ کیا کیا جائے۔ حاجی صاحب، ہاں اکرم صاحب، آپ کی بہن کے اس مسئلے کا حل شرعی دارالقضاء کے قاضی کے ذریعہ آسانی اور بہت جلد حل ہو جائے گا، پیسہ بھی زیادہ خرچ نہیں ہوگا۔ دارالقضاء میں ایسی ہی مجبور مظلوم عورتوں کو مشکلات سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ آپ کا مسئلہ میں اس فائل میں نوٹ کر رہا ہوں۔ آپ اس کو مدرسہ تعلیم القرآن سمریامہ کے دارالقضاء میں اپنے بانوئی اور مزید 2 لوگوں کو بطور گواہ لے کر چلے جائیں، وہاں قاضی صاحب آپ کی بہن کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے حاجی صاحب، تو چلا جائے دارالقضاء میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشکار صاحب، اس میں میرا اہم مسئلہ ہے، اس کو آپ قاضی کے دربار میں پیش کر دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے جناب، آج آپ لوگوں کو کون سا امر دارالقضاء لے آیا؟ قاضی صاحب، یہ مقدمے کی فائل ہے. لڑکی کے شوہر اور 2 گواہ اگر آج بآسانی حاضر ہو سکیں تو ان کو حاضر کیا جائے. حضرت قاضی صاحب، لڑکی کے شوہر اور 2 گواہ آ چکے ہیں. پیشکار صاحب، جو کچھ باتیں ہیں وہ سنائی جائیں. قاضی صاحب، یہ بھائی اکرم ہے اور یہ محمد جو محمد اکرم کے بہنوئی ہیں. محمد اکرم نے اپنی اکلوتی بہن ریشمہ، جو پورے خاندان کی لاڈلی ہے، والد محترم نے بڑے پیار و محبت سے ان کی پرورش کی اور اپنے جیتے جی کبھی تکلیف نہ ہونے دی، اور اس خیال سے کہ شادی کے بعد اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، مناسب رشتہ سمجھ کر عادل سے منگنی کر دی. عمر نے وفا نہیں کیا. نکاح سے پہلے ہی اکرم کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے والد مرحوم کے طے کیے ہوئے رشتے کا خیال رکھا اور اپنی پیاری بہن کا نکاح کر دیا. لیکن کیا بتائیں قاضی صاحب، نکاح کے بعد سے لے کر آج تک ان کی بہن کو ذرا بھی سکھ اور چین نصیب نہ ہوا. ان کا یہ بہنوئی عادل نہ اپنی بیوی کا نفقہ ادا کرتا ہے، نہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے. دن بھر ادھر ادھر رہتا ہے، شام کو شراب میں مست ہو کر آئے گا، گالی گلوچ کرے گا، مارے گا. ذرا سا کھانے میں لیٹ ہو جائے تو آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے. ان کی بہن جب بھی ضرورتوں کے لیے پیسہ مانگتی ہے تو یہ کہتا ہے، جا تیرا باپ بہت کچھ چھوڑ کر مر گیا، جا اپنی ماں اور بھائیوں کے پاس جا کر اپنی ضرورتوں کے لیے پیسے لے آ. ان کی بہن ریشمہ بہت نرم مزاج ہے، نماز روزے کی پابند ہے، پورے گھر کی خدمت کرتی ہے. کیا ساس، کیا سسر، کیا دیور، ہر کوئی آرڈر کرتا ہے اور سب کے آرڈر کو پورا کرنا فرض ہوتا ہے. لہذا قاضی صاحب، بھائی اکرم کی بہن کا مطالبہ یہ ہے کہ عادل سے اس کے نکاح کو ختم کر دیا جائے تاکہ دوسری جگہ نکاح کر کے وہ خوشی و مسرت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے. قاضی صاحب، انہوں نے جو کچھ کہا ہے میرے اوپر بے بنیاد اور جھوٹا الزام ہے. حضرت قاضی صاحب، اس دعوے کے ویسے تو پورے گاؤں والے گواہ ہیں، لیکن خاص طور سے میرے پاس یہ 2 گواہ بھی موجود ہیں. آپ دونوں بتائیں، کیا انہوں نے جو کچھ کہا ہے صحیح ہے؟ جی قاضی صاحب، میں محمد ساجد ابن عبد الجبار گواہی دیتا ہوں کہ اس مقدمے میں جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں وہ سب صحیح ہیں. جی قاضی صاحب، میں ابو حمزہ ابن امتیاز احمد گواہی دیتا ہوں کہ اس دعوے میں جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں سب سچ ہیں. میں نے ان کے بہنوئی کا تعنت یعنی نان و نفقہ ادا نہ کرنا، بدمزاجی، گالی گلوچ بارہا دیکھ اور سن چکا ہوں، اور شراب کے نشے کی مستی تو ان کی فطرت تانیہ بن گئی ہے. محترم عادل، آپ کا اپنی بیوی ریشمہ کو زد و کوب کرنا، نفقہ پر قدرت کے باوجود نان و نفقہ نہ دینا اور اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا نہایت ہی ناروا اور سنگین جرم ہے، کیونکہ شریعت نے عورتوں کو نان و نفقہ دینے اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تطعم اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت ولا تضرب الوجہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت. یعنی جب تو کھائے تو اسے کھلائے، اور جب تو پہنے تو اسے پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارے، اور اس کو برا بھلا نہ کہے، اور اس کو گھر کے علاوہ کہیں پر اکیلا نہ چھوڑے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے سلسلے میں میری وصیت قبول کرو. یہ سب شریعت کے وہ فرمان ہیں جس میں عورتوں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور نان و نفقہ کی ذمہ داری
शौहर पर डाली गई है, जिसमें आप कोताह पाए गए हैं और आपको कई बार समझाया भी गया है, मगर आपने अपनी आदत नहीं छोड़ी। परेशान करना आपका मशगला बन गया है। तो अब जबकि गवाहों के जरिया तुम्हारा तअन्नुत यानी इनान व नफ़क़ा न देना साबित पाया गया, तो मैंने तुम्हारी बीवी का निकाह तुमसे फस्ख़ कर दिया। अब आज से वह तुम्हारे निकाह में नहीं रही और आप अकरम जाइए अपनी बहन का निकाह इद्दत पूरी होने के बाद किसी दूसरे से कर सकते हैं। काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा अहम मसला पूरा कर दिया।